بات کریں گے شارجہ سے ہمارے ساتھ ہیں محمد علی صاحب۔ ایک دفعہ پھر اس سے پہلے کہ محمد علی صاحب سے ہم بات کریں، تمام ویورز، تمام کالرز کو میں ایک بڑی عاجزانہ گزارش ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ پروگرام میں وقت محدود ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کال کرتے ہیں، کچھ وقت انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، آپ سے بات نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ہم تہہ دل سے آپ سے معذرت تو کر سکتے ہیں، لیکن وقت کا کیا کریں کہ اس میں جتنی کالز ہم لے سکتے ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ لیتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم بات کریں گے محمد علی صاحب سے، جو کہ شارجہ سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی محمد علی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی جناب۔ جی سوال میرا یہ تھا کہ جو ہے وہ جس طرح کے جو پاکستان میں حالات ہیں، جی جیسے کہ قتل و غارت گری ہوتی ہے، بالکل، ایک دوسرے جو ہے عبادت گاہوں پر حملے ہوتے ہیں۔ اب وہ کچھ لوگوں سے ہم نے پوچھا یار یہ تو بڑا مطلب جو ہے وہ ظلم ہے، سب پر، سبھی پر ہے، خیر آپ پہ نہیں سبھی پر ہے، کئی درگاہوں پہ کر رہے ہیں، کئی امام بارگاہ پہ ہو رہا ہے، کئی مسجد میں ہو رہی ہے۔ تو کچھ لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ یہ کیوں ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار یہ جو لوگ ہیں یہ ایک تو مسلمانوں کی طرح مسجد انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اذان اس میں ہوتی ہے، پھر لوگ جاتے ہیں، غریب لوگ جاتے ہیں، پھر وہ جو ہے وہ اپنے مذہب سے پھر جاتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ تھی، تو اسی لیے بولے ہم نے ان کو باندھ رکھا ہے، ان پہ یہ جو ہے وہ بندشیں ہیں ساری، تو ہم نے ایسی بات کر رہے تھے، تو اس کا مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو بولا وہ لوگ کو ہم قادیانی کہتے ہیں، وہ چڑھتے ہیں، جو کہ قادیان سے جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی وہیں پیدا ہوئے میرے خیال سے، مجھے نہیں پتا یہ، جی بالکل ایسا ہے۔ جی تو قادیان کیا اتنی بری جگہ ہے جو مطلب جو ہے وہ یہ لوگ اس کو جو مانتے نہیں ہیں، قادیانی بولنے پر ناراض ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں کا مشورہ بھی یہ تھا کہ بھائی آپ کی مسجد پہ قادیانی مسجد کر دیں، تو مسئلہ ایک آئیڈینٹی ہو جائے گی کہ بھائی چلے ٹھیک ہے قادیانی جو ہے وہ اپنا مسجد میں جا رہے ہیں۔ اب ایک راستے میں بندہ اسی جا رہا ہے، اذان کی آواز سنی، اس نے دیکھا کہ مسجد ہے، نماز کے لیے چلا جائے گا، کوئی بھی ویسے عبادت تو کہیں پر بھی کر سکتے ہیں میرے نزدیک، باقی لوگوں کو جن کو اعتراض ہے وہ اعتراض ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی محمد صاحب، نہیں کوئی بات نہیں ہے جی، ہمیں بڑا فخر ہے قادیان سے منسوب ہونے میں، ہماری جماعت کو، من حیث الجماعت، اور ہر فرد کو من حیث الفرد جماعت احمدیہ کے ہونے کے، ہمیں اس بات پہ بہت فخر ہے کہ ہم قادیان سے منسوب ہوتے ہیں، اس بستی سے منسوب ہوتے ہیں، اس بستی سے منسوب کیے جاتے ہیں جس میں مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھے، جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، جہاں پہ آپ نے اپنی تمام عمر، اپنی پاکیزہ زندگی آپ نے بسر کی، وہیں پہ آپ کا انتقال ہوا، وہیں پہ آپ مدفون ہیں، ہمیں بہت فخر ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے، اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا اور آگے چلیں گے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جماعت کا نام جو ہے وہ جماعت احمدیہ ہے، اور ہم سب سے زیادہ فخر اس بات سے محسوس کرتے ہیں کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہوں، کیونکہ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں کوئی ایک ایسا شائبہ بھی نہیں ہے، ایسا شوشہ بھی نہیں ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مختلف ہو۔ بات صرف اتنی سی ہے۔ اطال مجیب صاحب اگر کچھ آپ اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو آپ کر دیں، پھر ہم آگے چلیں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کر دی ہے، خلاصتاً اس کا جواب دے دیا ہے کہ بات ہے قادیان تو جماعت احمدیہ کا مرکز ہے اور مرکز رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے مسیح کی بستی ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، آپ نے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کو کیا ضرورت ہے کہ قادیان کی طرف منسوب کریں اور اس انداز میں کریں کہ جیسے ایک ان کے نزدیک یہ کوئی ناپسندیدہ چیز ہے اور اسی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں۔ حق و انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اسلامی تعلیم یہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جو شخص کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے تم اس دعوے کو تسلیم کرو، اگر وہ جھوٹا ہے خدا اس کو پکڑے گا، اگر وہ سچا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ ہمیں اس مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اور حلفاً کہتے ہیں، خانہ کعبہ میں جا کر مسجد میں کھڑے ہو کے کسی جگہ پہ ہمیں کہیں، اللہ تعالیٰ کے سارے پاکیزہ ناموں کا واسطہ دے کر ہم قسم کھا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو جب ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں تو کیا وجہ ہے کہ پھر مسلمان تسلیم نہیں کیا جاتا؟ ویسے اگر یہ غور کریں تھوڑا سا اس بات کے اوپر، ہمارے دوست جن سے بھی بات ہوئی ہماری، محمد علی صاحب، کہ جب برصغیر پاک و ہند میں انگریز جب مسلمانوں کو محمدن کہتے تھے تو بڑا اس پہ ریئیکٹ کرتے تھے، مسلمان کے نہیں، ہمیں محمدن نہ کہا جائے، مسلمان کہا جائے، تو اس میں بھی محمدن کہتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہوتے تھے، تو کوئی ایسی بات تو نہیں تھی ڈیروگیٹری۔ سیدھی بات ہے کہ جو شخص ایک اپنا مذہب بیان کرتا ہے، ایک اپنا نام بیان کرتا ہے، اس نام کی بجائے اس کو دوسرا نام دینا یہ کسی بھی انصاف کے تقاضے کے نیچے نہیں آتا، اس لیے ایسے غلط بات ہے۔ اگر کوئی شخص کہے جی میرا نام فلاں ہے، کوئی بھی نام لے لیا، جب میں کسی کا نام نہیں لیتا پتہ نہیں کس کا نام نہ آ جائے،
तो वो कहे, दूसरा आदमी उसको कहे नहीं तुम ये नहीं हो तुम ये हो, तो किसी को हक नहीं पहुंचता। बाकी उन्होंने ये बात की कि चले जी मस्जिद के ऊपर कादियानी लिख दिया जाए, कादियानी मस्जिद। मालूम होता है मोहम्मद अली साहब को ये नहीं पता कि मस्जिद का लफ्ज़ ही उन लोगों को इतना मुश्किल में डालेगा कि वो मस्जिद को गवारा करने के लिए तैयार नहीं होते। हमारी मस्जिदें गिराई जाती हैं, जलाया जाता है, और मस्जिदों की पेशानी पर वो कलिमा जिस पर हर मुसलमान की जान फिदा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस पाकीज़ा कलमे को, अल्लाह ताला के नाम को, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को मिटाया जाता है। पाकिस्तान में ऐसे दर्दनाक वाक़यात हो चुके हैं, उनको यकीनन इल्म होगा। ये कितनी बदकिस्मती है उन लोगों की जिन्होंने मिटाया, और उससे भी ज़्यादा बदकिस्मती उनकी है जिन्होंने इसको मिटवाया। ये मुक़द्दस नाम उन्होंने मिटाए कि मस्जिदों के ऊपर कलमा लिखा हुआ है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये असल में तो बात, मसला ये है कि जब हक़ व सदाकत को ना मानने का फ़ैसला कोई कौम कर ले या कोई फ़र्द कर ले, तो फिर इस किस्म के भयानक वाक़यात उनसे यकीनन सरज़द होते हैं। तो हम तो अल्लाह ताला के फल से ये कहते हैं कि हमारी मस्जिदें उसी मस्जिद के ताबे हैं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई मस्जिद है। उसी तरफ रुख है, उसी तरफ पर अजान दी जाती है, उसी तरह पर नमाज़ पढ़ी जाती है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं, बिल्कुल ऐन मुसलमानों की मस्जिद है। तो इसलिए उसको मस्जिद मानने में क्यों उन्हें इनकार है? पाकिस्तान में तो ये लफ्ज़ भी उन्होंने बैन किए हुए, आप ये लफ्ज़ नहीं बोल सकते कादियानी इबादत का। यानी नए से नए लफ्ज़ ईजाद किए जाते हैं, और समझ नहीं आती कि अगर उनके साथ कोई दूसरा आकर यह सलूक करे तो क्या अपने आप को उसमें रख के देखें, क्या वो इस बात को पसंद करेंगे? जो हदीस में आता है, जो बात तुम अपने लिए पसंद नहीं करते दूसरे के लिए पसंद ना करो। कितनी वाज़ेह रहनुमाई है, इस पर तवज्जो करनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरे जो कह रहे हैं कि लोगों का इत्मीनान हो जाएगा, तो लोगों का सिर्फ इसलिए कि वो अक्सरियत में हैं तो हम अपने आप को अलग से लेबल करेंगे, तो कोई बात नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जब सेंसस हुआ है, मरदमशुमारी हुई, तो उस वक्त हजूर ने जो बड़ी एक बुनियादी सी और वाज़ेह सी हिदायत दी, वो ये थी कि जो शख्स अपने आप को मुसलमान कहे उसे मुसलमान लिखना। तो बिल्कुल। लेकिन मोहम्मद अली साहब, आप ज़रूर दोबारा भी फ़ोन कीजिएगा, बात कीजिएगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि अगर आपके जहन में कोई और सवाल होगा तो आप दोबारा भी ज़रूर रब्ता करेंगे। और